بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں عدالتی حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے اداروں کے حوالے سے بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں ایک کیس میں، اس کی بھی بات کریں گے۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ڈو کے حوالے سے۔ ایک وہ مبینہ طور پر ڈونلڈ ڈو کا جو ہدایات اور خط جس کی بنیاد کے اوپر پھر ایک سائفر آیا، اور سائفر کی بنیاد کے اوپر ایک جو پاکستان کی منتخب حکومت تھی اس کا تختہ الٹا گیا۔ وہ دھمکی آمیز خط جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان کو نے اس رجیم چینج نہ ہونے دیا، اور یہ جو آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد، اس کے چلتے حکومت جو عمران خان کی ہے اس کو چلتا نہ کیا گیا تو پھر پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اگر حکومت تبدیل کر دی اس کی عمران خان کی تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، جس کا لب لباب اور متن تقریباً یہ تھا۔ لیکن آج تک وہ خط، وہ لیٹر، وہ سائفر منظر عام پر نہیں آیا، حالانکہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک حکومت جو ہے اس کو گرا دیا گیا، اور پھر یعنی منوان اس کے اوپر عمل کر دیا گیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر سزا بھی دے دی گئی عمران خان کو، لیکن وہ کہیں کسی بھی عدالت میں صفحہ مثل پر نہیں ہے، جس کا عمران خان کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے اس متن کو توڑ مڑوڑ کر بیان پیش کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے پیش کیا ہے، اور ذاتی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، دشمن ملکوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے۔ حالانکہ عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عمران خان کی حکومت چلی گئی، وہ اس کی پارٹی کے اوپر درجنوں پرچے ہوئے، اور پابند سلاسل ہوئے، تشدد ہوا، خواتین کو برہنہ کیا گیا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور عمران خان کو سزا دے دی گئی۔ تو اس میں ساری ایپیسوڈ میں پی ٹی آئی یا عمران خان نے کیا گین کیا، کیا فائدہ حاصل کیا، کیا پولیٹیکل گین کیا انہوں نے، یا کوئی اور گین، اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی دیگر ملک نے کیا فائدہ اٹھایا۔ تو اس ساری بنیاد کے اوپر نہ ہی اس کی کوئی ورڈنگ سامنے ہے کہ اس کی کون سی ورڈنگ سی جو توڑ موڑ کر بیان کی گئی۔ تو اگر مان لیا جائے فرض محال، فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ جی اس متن کو توڑ موڑ کے عمران خان نے پیش کیا، تو اس کا مطلب ہے جو عمران خان نے کہا ہے وہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ اگر عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ اس میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز فاش ہوئی ہی نہیں، راز فاش ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ ایک کیبنٹ کی یا سیکیورٹی کونسل کی کئی میٹنگوں میں اس کا ترجمہ ہو کر اس کا لب لباب آ گیا باہر، ترجمہ اس کا ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں تھا وہی عمران خان نے کہا ہے۔ اور جس طرح بہت نامور وکلا کہتے ہیں، لطیف کھوسا اور دیگر نامور وکلا نے کہا کہ عمران خان نے تو، اگر اس کو اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ پھر تو عمران خان نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، کہ کیونکہ حلف اٹھاتے ہوئے چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم آف پاکستان اپنے حلف میں یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو میں سمجھوں گا کہ یہ اس کو راز کو افشاں کرنا یا قوم کو بتانا ضروری ہے تو پھر میں اس کو قوم کو بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ کہ یہ بتانا عمران خان نے اور کیبنٹ نے ضروری سمجھا تھا کہ کسی ملک نے مداخلت کر کے آپ کی منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کی ہے، بلکہ کوشش نہیں، عمل کر دیا ہے، گرا دیا ہے، تو یہ تو عوام کو بتانا میرا خیال ہے کہ پھر ضروری تھا۔ تو بہرحال اس ساری کہانی کے اوپر ڈونلڈ ڈو جو ایک مرکزی کردار تھے، ان کی وہاں پر ان کے جو پارلیمنٹیرین ہے ان کے اس کمیٹی ہے اس میں سنوائی ہوئی ہے، وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے عمران خان قیدی نمبر 804 اور پاکستان زندہ باد اور لا الہ الا اللہ
جیسے نعرے لگائے ہیں، یعنی سماعت ہو رہی تھی اور سماعت کے دوران نعرے لگائے ہیں، تو وہاں پھر اس کمیٹی نے بڑے جو تیز سوالات کیے ہیں اس کے اوپر، وہ بھی بہت شاطر آدمی ہے، اس نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں، ڈینائی بھی کیا ہے، اور پھر یہاں تک کہ بالآخر اس کمیٹی کو یہ کہنا پڑا کہ جو سفیر ہیں امریکن وہ جا کے عمران خان کو جیل میں ملیں اور سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک تو یہ پی ٹی آئی کی اور پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ ان نے جس کے اوپر الزام لگایا تھا اس کو بالآخر کسی نہ کسی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، یعنی وہ اس کو جواب دہ بنایا ہے۔ تو اس میں جو اوورسیز کمیونٹی ہے پاکستان کی، وہاں پر میرا خیال ہے کہ ان کو ایک داد بنتی ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا ایک دوسرے ملکوں کو گیسچر بھی جاتا ہے کہ جی طاقتور ملکوں کے کہ ہم جو ایک وہ دوسرے ملکوں میں حکومتوں کے رد و بدل کا ایک یہ دھندا کرتے ہیں، اس کو بریک لگنی چاہیے۔ تو دوسری طرف عدالتوں میں بڑی اہم ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو 9 مئی کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں جسٹس مندوخال کی صاحب کی سربراہی میں جو انہوں نے ایک ریمارکس دیے ہیں، تقریباً 3 ہی جسٹس صاحبان نے، میرا خیال ہے کہ وہ جو یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے جنہوں نے 9 مئی کا بیانیہ بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے، بلکہ پی ٹی آئی کے جو ایک موقف ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا، وہ بھی یہی ہے کہ اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے ایک جب کوئی ان کی اور یہ دال نہیں گلی، انہوں نے سمجھا کہ ہم سیاسی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، کیونکہ حکومت میں تو یہ تھے، اگر نگران حکومت کی بھی بات کریں تو وہ ان کی حکومت ہے، تو اس حکومت میں یہ تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جب تک بھی انہوں نے سوچا کہ جب تک ان کو غدار نہ بنایا جائے، ان کو دہشت گرد نہ بنایا جائے، یہ ہمیں جو ہے نا وہ الیکشن نہیں جیتنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک یہ سازش گھڑی، لیکن اس سازش کو پھر 8 فروری کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ نہیں مانتے کسی بھی ایسے بیانیے کو جو سازش کی بنیاد کے اوپر پلاننگ کے ساتھ ایک پارٹی کو وہ دہشت گرد بنانے کے لیے انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ ہتھ کنڈے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کے ریمارکس آ گئے ہیں اور وہ 5-6 جو ملزمان تھے ان کو جو ہے وہ عدالت نے ان کی بیلز بھی لے لیں، تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں رہا اس حکومت کے پاس کہ وہ اس جو 9 مئی کا جو مزید یہ اس میں کوئی جان رہ گئی ہو پراسیکیوشن کے بعد، کیونکہ پراسیکیوشن کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ پراسیکیوشن کو یعنی یہاں تک عدالت کو کہنا پڑا کہ کیا ایک حوالدار کی یا ایک کانسٹیبل کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، اور وہ بھی ایسا کانسٹیبل یا حوالدار جو پولیس سے ریٹائر ہو چکا ہے اور وہ بیٹھا راولپنڈی میں ہے، تو جو لاہور والے وقوعے میں جو ہے وہ گواہ بن گیا ہے اور وہ مدعی بن گیا ہے، اور وہ بیٹھا لاہور میں ہے اور وہ راولپنڈی والے وقوعے میں وہ گواہ بن گیا اور مدعی بن گیا ہے، تو اس سے کیا ہم ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے یا ایک سابق وزیر اعظم کو غدار بنا دیا جائے؟ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ پھر انہوں نے دہشت گردی کے اوپر کہا کہ دہشت گردی تو پھر آپ نے دیکھی نہیں ہے، جو پچھلے انہوں نے واقعات اے پی ایس اور کوئٹہ کچہری والے بتایا کہ دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ مرتے ہیں، جہاں جانیں جاتی ہیں، بے گناہ شہید ہوتے ہیں، تو ان دہشت گردوں کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اور سیاسی ریلیاں نکالنے والے، سیاسی جلسے کرنے والے، پرامن سیاسی جو آئین کے تحت جو آئین نے رائٹ دیا ہے اس کو استعمال کرنے والے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے۔ تو بڑا ریلیف ملا ہے، ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا ہے، ہائی کورٹ سے بھی امید ہے ان کو مزید ریلیف ملے گا، تو دیکھتے ہیں